السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، درس قرآن و حدیث صرف 10 منٹ میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس درس کو اینڈ تک دیکھیں اور دیگر دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں سلسلہ درس قرآن لے کر آپ کی خدمت میں۔ آج ہم سماعت کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160۔ دو آیت مبارکہ سنیں گے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ میں کیا پیغام دیا ہے۔ آیت کو، ترجمے کو، تفسیر کو مکمل طور پر توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وَأَنَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا، اس پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے اور اصلاح کر لے اور چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دے تو ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ کن کے حق میں نازل ہوئی اور کن کے احکام کو چھپایا جاتا تھا؟ آئیے سنتے ہیں ان کے بارے میں وعیدیں کیا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن کی گئی آیت مبارکہ کو، اتارے ہوئے قرآن کو لوگ چھپاتے تھے، تو اس کو چھپانے کی کیا وعیدیں ہیں، آپ اس درس میں یہ سنیں گے۔ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ کی آیتیں چھپاتے تھے، آقا علیہ السلام کی صفات کو چھپاتے تھے، حضور علیہ السلام کے کمالات کو چھپاتے تھے، حضور کے معجزات کو چھپاتے تھے، حضور علیہ السلام پر جو آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آپ کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، وہ علماء یہود ان کو چھپایا کرتے تھے۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کہ ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت وعیدیں ہیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو بتاتے نہ تھے، اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رحم کے منہ کالا کراتے تھے۔ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں ہے کہ یہودیوں کی ان حرکتوں کا بیان جو وہ کرتے تھے وہ گزر چکا ہے۔ کہا کہ علماء یہود یہ کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام پر جو اوصاف تھے قرآن کریم فرقان حمید میں، اس کو وہ چھپایا کرتے تھے۔ اب چھپانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے
کہ عوام کے سامنے، وہ لوگوں کے سامنے حضور علیہ السلام کے اوصاف کو غلط طریقے سے بیان کیا کرتے تھے. یعنی جس طرح حضور علیہ السلام کے اوصاف تھے اس کے غلط مقصد کے لیے اور غلط طور پر جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے، غلط طریقے سے جو ہے لوگوں کے سامنے وہ رکھا کرتے تھے. یعنی حضور علیہ السلام کے اوصاف توریت میں اور دوسری کتابوں میں جو آئے ہیں، کہا کہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ حسین تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کے سامنے، علماء یہود نے کیا کیا کہ لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ محمد معاذ اللہ استغفر اللہ ایک بد بخت اور خوبصورت آدمی نہیں ہے. یعنی لوگوں کے سامنے کچھ اور بیان کرتے. حضور علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لمبے قد والے ہیں. کیوں لمبے قد والا جو ہے نا یہ عیب سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے جو ہے نقص لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کرتے. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایسی حفاظت فرمائی کہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب دشمن تمہارا کتنا ہی ذکر گھٹائے، دشمن تمہارے اوصاف کو کتنا ہی کم کیوں نہ کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا، ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا. اب مطلقاً فرمایا یعنی قیامت تک کے لیے حضور کے اوصاف بیان ہوتے رہیں گے، حضور کے تذکرے ہوتے رہیں گے، چھپانے والے چھپاتے رہیں گے، حضور کے اوصاف کو کم کرنے والے کم کرتے رہیں گے، لیکن ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا. ایک محبوب پریشان نہ ہونا، آنے والی گھڑی، اس گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہوگی، ہر آنے والی گھڑی جو ہے نا آپ کی بہتر ہوگی. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اوصاف کاملہ سے جو ہے نوازا ہے. اب جو لوگ چھپاتے ہیں ان کے بارے میں کیا وعید ہے؟ یہ تو حضور کا چرچا اور حضور کا ذکر تو قرآن کریم فرقان حمید میں اور جگہ بہ جگہ حدیث میں آیا ہی ہے نا، لیکن ان لوگوں کا کیا ہے جو حضور کے اوصاف کو چھپاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ چھپانے کا مطلب دو ہے، دو مقصد ہے چھپانے کے، دو طریقے سے چھپایا جا سکتا ہے. ایک تو عوام کے سامنے دوسرے طریقے سے جو ہے اوصاف کو رکھا جائے جس طرح علماء یہود کرتے تھے. ایک یہ ہے کہ کتابوں سے علماء یہود نے وہ کاٹ کر وہاں پر دوسری عبارتیں لکھ دی ہیں، دوسری چیزیں لکھ دی ہیں، لوگوں کے سامنے دوسری چیزیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں. احادیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعید بیان کی گئی ہے. اسلام کا، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ چھپانے کے بارے میں فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی، آگ کی لگام جو ہے اس کو ڈھالی جائے گی. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. غلط مسائل بیان کرنے والوں، بغیر پڑھے عالم و مفتی و محدث اور مفسر کہلانے والوں، قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات اور توضیحات کرنے والوں، آج کل کی کمی نہیں ہے ان لوگوں کی. یہ سب مذکورہ آیات و حدیث کی وعید میں داخل ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی شامل ہیں جو محض کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے والے ہیں لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تخت مشق بناتے ہیں. کہا کہ ان کو جو ہے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا لیکن وہ دین لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، اسلام کی باتیں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، نہ کسی مفتی سے رائے لیتے ہیں، نہ کسی اہل حق علماء سے جو ہے وہ رائے لیتے ہیں. آگے فرمایا یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے. اسلام کی حقانیت، حضور علیہ السلام کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ اور مومنین بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے علم دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو درس دیکھنے کا اجر عطا فرمائے. آمین.